جب آپ حدیث کا لفظ سنتے ہیں یا بولتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا ارشاد آتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جسے ہم الحدیث النبوی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتے ہیں۔ لیکن حدیث کی صرف یہی ایک قسم نہیں ہے، بلکہ ایک اور قسم بھی ہے جسے الحدیث القدسی کہا جاتا ہے۔ آئیے دونوں کے درمیان فرق کو سمجھنے کے لیے پہلے جانتے ہیں کہ ہر ایک کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے الحدیث القدسی یہ وہ قول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالی کی طرف سے بتایا گیا، یعنی حدیث کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالی کی طرف سے نازل کیے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بالکل اسی طرح ہم تک پہنچایا جیسے اللہ تعالی نے انہیں وحی کی۔ دوسری طرف الحدیث النبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صرف اقوال تک محدود نہیں، بلکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر یعنی منظوری یا قبول کرنا سب شامل ہیں۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں صرف معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جبکہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انداز کے مطابق اختیار فرماتے تھے۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ الحدیث القدسی میں صرف عقیدہ یعنی عقائد اسلام اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق باتیں ہوتی ہیں، جبکہ الحدیث النبوی میں اسلام کے تمام پہلو شامل ہیں: عقیدہ، فقہ، عبادات، اخلاق، قیامت اور زندگی کے تقریباً ہر پہلو سے متعلق تعلیمات۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر الحدیث القدسی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے معنی اور الفاظ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو پھر یہ قرآن سے کس طرح مختلف ہے؟ یقیناً الحدیث القدسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، لیکن یہ قرآن نہیں ہے، اور ان دونوں میں 5 بڑے فرق ہیں۔ پہلا فرق، قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو قیامت تک محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جبکہ الحدیث القدسی کو اس طرح محفوظ رکھنے کی ضمانت نہیں دی گئی، یعنی تحفظ کا یہ خاصہ صرف قرآن کے لیے مخصوص ہے۔ دوسرا فرق، قرآن کی تلاوت خود ایک عبادت ہے، ہم اسے نماز میں اور دوسری عبادات میں پڑھتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کے لیے طہارت یعنی پاکیزگی بھی شرط ہے، جبکہ الحدیث القدسی کی تلاوت پر وہ اجر نہیں ہے جو قرآن کریم کی تلاوت پر ہے، اسے نماز میں نہیں پڑھا جا سکتا، البتہ اسے پڑھنے اور سمجھنے کا ثواب ضرور ہے۔ تیسرا فرق، قرآن کو بالکل ویسے ہی پڑھنا ضروری ہے جیسے وہ نازل ہوا، لفظ بلفظ، حرف بحرف۔ اگر کوئی اس کا مطلب اپنے الفاظ میں بیان کرے تو وہ قرآن نہیں رہے گا، جبکہ الحدیث القدسی اور الحدیث النبوی کو ان کے معنی کے لحاظ سے اپنے الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ رائے کچھ علماء کی ہے، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ ایسا کرنے والا علم الحدیث کا ماہر ہو، جبکہ علماء الحدیث القدسی اور الحدیث النبوی کو ان کے معنی کے لحاظ سے اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ چوتھا فرق، قرآن ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو چیلنج دیا کہ وہ اس جیسی کوئی چیز نہیں لا سکتے۔ قرآن کا پڑھنے والے اور سننے والے پر روحانی اثر پڑتا ہے، یہ خود اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے، لیکن الحدیث القدسی یا کسی اور متن کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ پانچواں فرق، قرآن ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچا، یعنی نسل در نسل سینکڑوں اور ہزاروں حفاظ اور قراء کے ذریعے بالکل اسی طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔
جبکہ الحدیث القدسی اور الحدیث النبوی کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ ان میں کچھ احادیث صحیح ہیں، کچھ کم درجے کی اور ضعیف ہیں، اور کچھ من گھڑت بھی۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ الحدیث النبوی، الحدیث القدسی اور قرآن سب کا علم وحی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن الحدیث النبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، الحدیث القدسی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا معجزاتی کلام ہے۔ اگر قرآن کے مطالعے سے متعلق کوئی لفظ یا اصطلاح آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں لکھیں تاکہ ہم اسے اگلی ویڈیو میں بیان کریں۔ اگر آپ قرآن کی تجوید یا قرآنی الفاظ سیکھنے کا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنکس ضرور چیک کریں۔ امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔